یہ مناسب تھا کہ خدا نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے کامل جلال تک پہنچائے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 5ویں تا 12ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا نے اس آئندہ جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے اختیار میں نہیں رکھا، بلکہ کسی نے کہیں یہ گواہی دی کہ انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم زاد کہ تو اس کی خبر گیری کرے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا اور شان و شوکت کا تاج اس پر رکھا۔ اس نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ اب جس حال میں اس نے تمام چیزیں اس کے تابع کر دیں، اس نے کوئی چیز نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک نہیں دیکھتے کہ سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ البتہ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں جو موت سہنے کے سبب سے شان و شوکت کے تاج سے آراستہ ہے، جس کو فرشتوں سے کچھ ہی کمتر کیا گیا تھا، تاکہ خدا کے فضل سے سب کے لیے موت کا مزہ چکھے، کیونکہ جس کے سبب سے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہ مناسب تھا کہ جب وہ بہت سے فرزند جلال میں داخل کرنے کو تھا تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے، کیونکہ پاک کرنے والا اور پاک کیے جانے والے دونوں ایک ہی میں سے ہیں۔ اسی لیے وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام کی تشہیر کروں گا، جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 8 جماعتی جواب۔ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تمام زمین پر تیرا نام کیا ہی عظیم الشان ہے۔ تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر گیری کرے۔ جماعتی جواب۔ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا اور شان و شوکت کا تاج اس پر رکھا ہے۔ تو نے اس کو اپنے ہاتھ کے کام پر اختیار بخشا ہے۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ جماعتی جواب۔ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، سب جنگلی چوپائے، آسمان کے پرندے اور دریا کی مچھلیاں اور ہر ایک چیز جو سمندروں کی راہ میں چلتی پھرتی ہے۔ جماعتی جواب۔ تو نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 21ویں سے 28ویں آیت۔ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟
ایک نئی تعلیم با اختیار وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔